شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں. قوت حریت علم و فکر ساتھ لے کے آئے ہیں. خدا نے خود رحمت للعالمین ان کو فرمایا قسم اللہ کی وہ رحمت ہی رحمت لے کے آئے ہیں. رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں. جو تقریب قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے یقیناً بہت محترم مقدس معظم اور بابرکت ہے ہی. لیکن اللہ کے خاص کرم اور اس کی خاص عنایت کے اظہار کے طور پر سب سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے یہ بوٹا لگوایا تھا. سبحان اللہ. یہ مسجد تو پاکستان بننے سے پہلے ہی شاید شہر کی سب سے قدیم مسجد ہے. لیکن قرآن پاک کے اس ادارے کے شروع ہونے سے پہلے شہر کی بڑی اور مرکزی مسجد ہونے کے باوجود نمازوں کے اوقات کے علاوہ ویران رہتے ہیں. لوگ نماز کے لیے آتے تھے اور چلے جاتے تھے اور اس کے بعد مسجد میں ویران ہے. الحمدللہ جب سے قرآن پاک کی مستقل تعلیم کا آغاز یہاں ہوا تو پچھلے 25 سال سے دن رات ہر وقت اس کی فضا میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجتی رہتی. اور جہاں مل کر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے خدا کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہاں اللہ کی 4 خصوصی عنایات کی بارش ہوتی رہتی. وہ پوری فضا قرآن پاک کے نور سے پر ہوتی ہے. اور یہ فضا ہی نہیں صرف زمین سے لے کر آسمان تک ان انوارات کا مسلسل ایک سلسلہ جاری رہتا ہے. آقا کے ارشاد کے مطابق
جہاں کچھ مسلمان جمع ہو کر اکٹھے ہو کر اللہ کے کسی گھر میں مسجد میں یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سنتے اور سناتے ہیں، اس کا دور کرتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جگہ پر خاص طور پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، اور ایک خاص نعمت اللہ ان قرآن پڑھنے والوں کے دلوں پر نازل کرتے ہیں، وہ سکون اور اطمینان جو جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد ملے گا، وہ قرآن پڑھنے والوں کے دلوں پر اللہ ابھی نازل فرماتے ہیں۔ وحفتهم الملائکہ، اور فرشتے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ زمین میں چل پھر کر وہ مجلسیں، وہ جگہ تلاش کریں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، وہ وہاں جائیں، اس میں شریک بھی ہو اور اس کی رپورٹنگ بھی کریں اللہ کے دربار میں۔ تو وہ فرشتوں کی جماعتیں پھرتی ہیں اور ایسی جگہ کو دیکھ کر وہاں دائرہ بنا کر ان کو گھیرے میں لے کر وہ قرآن پاک اللہ کا ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی غذا ہے۔ پھر وہ اوروں کو بلاتے ہیں، پھر اور فرشتے آتے ہیں، اور یہ سلسلہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، یعنی زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا ایک حلقہ بن جاتا ہے، جس کو بعض صحابہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اللہ کے پاک پیغمبر نے تصدیق فرمائی۔ بعض صحابی کہتے ہیں وہ رات کو اٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے تو ایسے لگا کہ جیسے ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں جن کا سلسلہ آسمان تک دراز ہے، اور جو ہی تلاوت ختم کی تو وہ روشنیاں بجھ گئیں۔ حضور کی خدمت میں جب یہ قصہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے، اور اگر تم صبح تک تلاوت کا سلسلہ منقطع نہ کرتے تو اور لوگ بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے، وہ ان کو قرآن سنتے ہوئے کسی اور چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں رہتا، ایسے قرآن کی تلاوت کو سننے میں مگن ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کے آغاز کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی، اور درجہ اسباب میں اس مدرسے کی بنیاد گویا ہمارے بہت ہی محترم چودھری اسلم صاحب مرحوم، ان کو اللہ نے ذریعہ بنایا، اور پورے دل و جان سے انہوں نے اس وقت جو ممکن تھا اس کے لیے کیا۔ تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کے وہ چراغ جو یہاں جلتے ہیں مدرسے پہ، ان کی قبر پہ بھی جل رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے فرمانبردار بیٹے چودھری ریاض صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ نہایت محبت سے مسجد کے مدرسے کے کاموں میں پوری لگن سے لگے رہے۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ یہ صحابہ کی جماعت یہ تیرے دن جب جمع ہو گئی ہے تو تجھے ان کو دیکھ کر ایسی خوشی ہوتی جیسے کوئی فصل لگائے اور پھر وہ فصل پوری بہار پہ آ جائے۔ تو کسان کو یعجب الزراع، اس فصل لگانے والے کو اس میں دیکھ کر وہ چلتا ہے جب اس کا سیر و خون بڑھ جاتا ہے۔
ذمہ داروں سے پوچھو. ایسے اس کا دل کھل تک اس خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اپنے جانثار صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر بھی اللہ کے پاک پیغمبر کا دل ایسی خوشی سے بھر جاتا ہے. یعجب الضراء لیغیظ بہم الکفار. اور جو اسلام اور پیغمبر کے دشمن تھے وہ سڑتے تھے، جلتے تھے، بھونتے تھے کہ ایسی جماعت اللہ نے اس کو عطا کر دی. تو اللہ رسول کو تو صحابہ کی جماعت پہ فخر ہے اور کافروں کو ان کا ساڑ ہے. جو بھی صحابہ سے جلتا ہے وہ بہرحال مسلمان تو نہیں ہو سکتا. قرآن نے یہ کسوٹی اور معیار بتا دی. لیغیظ بہم الکفار، پیغمبر کے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر جن کا دل جلے وہ اسلام کے بھی دشمن ہے، نبی کے بھی دشمن. اور اس کے تعلیمی سلسلے کو خوب نبھانے اور برقرار رکھنے میں سب سے بڑا کردار ہمارے بہت ہی محترم اور پیارے بھائی قاری امین صاحب کا ہے. یہ عجیب درویش اور خدا مست آدمی ہے. اس کو اس کے سوا نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی لگن ہے، نہ کوئی کام ہے، بس قرآن سے ایک تعلق ہے اس کا. اور اللہ نے ان سے کام لینا تھا تو دنیا کی کوئی اور چیز اس کو سکھائی نہیں، بس قرآن ہی پڑھایا. قرآن پڑھا اور پڑھا رہا. ایسا خوش قسمت ہے کہ 250 طالب علم قرآن مکمل کر کے اس کے ہاتھوں سے جا چکے. اس ادارے کی ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ اور بھی مدارس قائم ہیں اور خوب قرآن پاک کی محنتیں وہاں ہو رہی ہیں، عرصے سے ہو رہی ہیں. لیکن یہ آغاز ہی سے ہم نے اس کا جو ہدف اور ٹارگٹ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں شہر کے بچے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے ہمارا ہدف اس میں 250 بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں. ان میں شاید 15-20 کو نکال کر 200 سے اوپر والے نکالنے، باقی 200 قرآن پاک کے حافظ بچے اسی شہر سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ہدف اس لیے بنایا تھا کہ آپ لوگ شہر والے وہ تعاون کرتے ہیں مالی، تو وہی اس مدرسے سے روحانی فائدہ بھی اٹھائیں. اگر کچھ دیتے ہیں تو کچھ لے کے بھی تو جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے آپ کے سامنے گزشتہ 24-25 سالوں میں کہ 218 بچے 200 کے قریب جو قرآن پاک کے حافظ بن گئے. اور آپ کے بچے ہیں جو گویا باغ لگا ہوا ہے، وہ باغ آپ کے سامنے پھل دے رہے ہیں. سب کو پتہ ہے مدارس سے فیض اٹھانے والے طلبہ ہوتے ہیں دور دراز کے، کوئی ملتان کا، کوئی لاہور کا، کوئی بیڑا غازی خان کا، کوئی لیہ کا، کوئی بہاولپور کا، کوئی کراچی کا، کوئی بلوچستان کا. وہ پڑھتے ہیں، ان کی برکتیں اور روایات بھی ملک میں دور دور تک پھیلتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بات جو یہاں لگا ہے اس کا پھل پھول اور اس کی رونقیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، جس سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے. تقریباً 200 بچے انہی گلی محلوں کے ہیں جو پہلے انہی گلی محلوں میں آوارہ پھرتے تھے، آج قرآن کے حافظ بن کر ساری عمر قرآن کی تلاوت اور قرآن پاک سے وابستگی کا ایک نمونہ آپ کے لیے بن جائیں گے. دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ اور آخرت میں بخشش اور نجات کا ذریعہ. میں نے ایک آیت کریمہ قرآن پاک میں پڑھی ہے، اس میں حافظوں کی ایک شان تو یہ بتائی کہ یہ سارے جتنے قرآن پاک کے حافظ ہیں یہ مصطفیٰ ہیں. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ سارے بولے یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا. اس قرآن کو نازل کرنے والے رب نے فرمایا کہ ہم یہ نعمت قرآن پاک کی جن کے سینوں میں عطا فرماتے ہیں ان کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں. اصطفینا، ان کو ہم منتخب کرتے ہیں. 6-7 ارب انسانوں کے اندر یہ نعمت جس کو ہم عطا کرتے ہیں وہ ہمارے سلیکٹڈ ہوتے ہیں.
ہم نے چنا ہے ان کو. تو جب ہم نے پہلے سے قرآن کی اس نعمت کو ودیعت کرنے کے لیے ان کو ہم نے چنا ہے، اس لیے کوئی بھی ان میں سے محروم نہیں، کوئی بھی ان میں سے محروم نہیں ہے. میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں. اس لیے آگے اس کی تفصیل بتا دی. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. عموماً ہمارے ہاں جو کیٹیگری اور درجہ بندی کی جاتی ہے، یہ اول ہے، یہ دوم ہے، یہ سوم ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، یہ پوزیشنیں عموماً ہوتی ہیں. اور سب سے زیادہ مرکز نگاہ اور بلند مقام پہ کھڑے ہونے والا پہلے نمبر پر ہوتا ہے. اس کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا ہے، یہ پہلے نمبر پر ہے. لیکن قرآن کے لیے میرے رب نے جن کا انتخاب کیا، اس میں جو تیسرے نمبر تھا اس کو بھی سب سے پہلے ذکر کیا کہ جو ان سے سب سے نیچے ہے وہ بھی سب سے اونچا ہے. پہلے ان کا ذکر کیا جن کی بارے میں ہماری زبانوں پہ اکثر یہ تانے ہوتے ہیں. لوجی قاری صاحب، مولوی صاحب کی فائدہ پڑھنے سے پڑھتے ہیں، یہ تو ہمارا پھرتا ہے، یہ تو فلاں کام کرتا ہے. سانو اس بچے کو مصیبتیں بھیجنے کا، مدرسے بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ جن پہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، یہ قرآن پڑھنے والے میرے متفق ہیں، اس لیے میں نے ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ کر رکھا. اس لیے پہلے ان طلبہ کا، ان قرآن پڑھنے والوں کا ذکر کیا جو بالکل نکم میں، بظاہر نکم میں نظر آتا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جو ان میں سے تمہیں برے کاموں میں ملوث نظر آئے، ان کے سینے میں بھی چونکہ قرآن پاک کی دولت موجود ہے. اور یہ دولت ایسی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جس سینے میں قرآن ہوگا، اگر وہ اپنی کسی غلطی اور جرم کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آپ اس بدن کو چھو نہیں سکے. سبحان اللہ. قرآن پاک کا نور اتنا قوی، یہ تو ہاتھ میں ہو تو اس کو آگے چلاتی. شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہندوستان کے بہت معروف عالم بزرگ محدث، ان کو کسی عیسائی پادری نے چیلنج کیا اور حکومت بھی انگریزوں کی، اور اس نے کہا جناب آپ کہتے ہیں ہمارا قرآن سچا ہے، ہم کہتے ہیں ہماری کتاب سچی ہے، اور اس کا ایک امتحان کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، ہم بھی اپنی کتاب کو آگ میں پھینکیں، آپ بھی اللہ کے قرآن کو آگ میں پھینکیں، جو جل گیا وہ جھوٹا ہے، جو بچ گئی کتاب اس کے ماننے والے سچے ہیں. تو شاہ صاحب نے آگے سے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ تم نے خود لکھی، جو کتاب تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ تم نے خود لکھی ہے. قرآن کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. خود لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب تم نے خود لکھی ہے، اور میرے پاس یہ قرآن اللہ کا سچا کلام ہے. تم یہ ہمت کر سکتے ہو کہ اپنی کتاب کو آگ میں پھینکو، ہم قرآن کی یہ بے ادبی کبھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو پھینکیں، ہم نہیں برداشت کر سکتے. آج دنیا ہمیں کہتی ہے سینہ کھلا کرو، تنقید برداشت کرو، ہمیں گالیاں دو، ہمیں برا بنا کہو، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن پیغمبر اور قرآن کی طرف اٹھنے والی کسی انگلی کو برداشت نہیں کریں گے. علامہ خالد حسین نسوی رحمہ اللہ، سب کہتے ہیں رحمہ اللہ، ہمیں ان سے ہزاروں اختلاف، وہ ہمیں بھی گالیاں دیتے، وہ برداشت ہے. لیکن اس بندے کی یہ خوبی کہ پیغمبر کو بھڑکنے والے، ان کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو اس شخص نے برداشت نہیں کی.
اس کی زندگی کا حاصل دو جملے خود انہوں نے کہا. مجھے پولیس کے افسر نے گرفتار کرتے ہوئے کہا مولوی تم ٹھیکیدار ہے دین کا, پیغمبر کی ناموس کا تم ٹھیکیدار ہو اور مسلمان نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں تم نے غلط کہا ہے, میں ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں ناموس رسالت کا چوکیدار ہوں. ہزاروں تقریریں جملے پہ قربان. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں چوکیدار ہوں. اور ان کی جماعت ان کے مسلک کے لوگوں نے حضرت معاویہ سے کام کیا تو ان کو وہ کچھ کہا جو ہمیں کہنے کی ہمت اور جرات نہیں ہوتی. اسٹیج پر کہا پیغمبر کے صحابہ میں بھونکنے والوں, کتوں, مالکانوں پہلے یہ جملہ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے بعد. اور میں سمجھتا ہوں اس کی گالیاں بھی اللہ نے دیکھی ہے, بلاکر نام امان نے دیکھی. شاہ صاحب نے فرمایا قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ سچی کتاب ہے, تمہارے پاس جھوٹی, ہم نہیں برداشت کر سکتے. اور اگر سچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنا ہے, پرکھ کرنی ہے, پھر آؤ اس کا اور بھی طریقہ ہے. آگ جلاتے ہیں, تم اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ, ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اور دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. جو جل گیا وہ جھوٹا ہے, جو بچ گیا وہ سچا ہے. یہ وہ قرآن ہے ہمارے پاس. اس ادارے میں جنہوں نے حصہ ڈالا, اس کی بنیاد میں آج جتنے پھل پھول ہیں زمین وہ سب ان میں حصہ دار ہیں. آپ بھی سب الحمدللہ محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجا. شہر کے بہت سے نامور لوگوں نے الحمدللہ یہاں کی تربیت, تعلیم و تربیت سے متاثر ہو کر اپنے بچوں کو یہاں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجنا گوارا کی. اور آج یہ مولانا قاری یاسر صاحب اسی مدرسے کے ڈائریکٹر اور اب غریب طالب علم, اب غریب طلبہ میں سے اس طرح کے باقی بھی, یہ سب نونہال, یہ پھول اس باغ میں لگنے والے, یہ سب آپ کے پھول. ان کو دیکھ کر آپ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی. تو یہاں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو بچہ آتا ہے اس کو آپ نہیں بھیجتے, نام اللہ آپ کا کر دیتے ہیں, آپ کو اجر ملتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ استاد کے پاس آ کر قرآن پاک پڑھنے کا آغاز کرتا ہے اور استاد اس کو بسم اللہ پڑھاتا ہے اور بچہ پیچھے پیچھے الفاظ کو دہراتا ہے, تو اسی وقت اللہ 3 شخصوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے. ایک اس بچے کی, اور ایک اس کے استاد کی, اور تیسرے اس کے ماں باپ. تو ایک خصوصیت تو یہ کہ جہاں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ہر دم بلکہ دمادم اللہ کی رحمتیں انوارات برستے ہی رہتے. اور بات حدیث کے مطابق ان انوارات اور برکتوں کی وجہ سے اللہ سارے علاقے پر اپنے عذاب کو ٹال دیتے. فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان بستی والوں پر, شہر والوں پر, علاقے والوں پر ان کی کرتوتوں کی سبب اللہ کا عذاب اترے, لیکن قرآن پاک کی نورانی لہریں اس عذاب کو روک دیں, زمین پہ کیا آنے دیں. اللہ نے ان کو آپ نے بھیجا, لیکن اصل انتخاب اللہ نے کیا ہے. ماں باپ نے دل میں ڈالا اپنے ایک پتر کو قرآن واسطے بھیجو کیونکہ میں چن لیا. اس وفینا اپنے من عبادنا
سنتے ہیں ہم، اور جہاں اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کا سیکھا کہ میں کرتا ہوں، میں نے بنایا زمین و آسمان، اور جہاں کوئی چیز بہت بڑی عظیم الشان ہو تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بات شاہانہ انداز بادشاہ کا، ہم نے چنا اپنے بندوں میں سے ان کو، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایسے بھی ہوں گے جن کی کام، جن کے عمل تمہیں پسند نہ ہو، لیکن یہ بھی تو میرے چنے ہوئے، یہ بھی میرا انتخاب۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ جو تیسرے نمبر پر تھرڈ پوزیشن والے، یہ بھی میرا انتخاب ہے۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر ایک پہ دوسرے درجے پر آنے والے، سیکنڈ پوزیشن والے، جن کے کچھ کام اچھے ہوں گے، کچھ کام برے ہوں گے، کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی، یہ بھی بخشے ہوئے۔ فَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور جو اول نمبر والے ہیں، فرسٹ پوزیشن والے، جنہوں نے قرآن بھی پڑھا اور پھر قرآن کے مطابق زندگی بھی گزاری، عمل بھی کیا اس پر، ان کے تو پھر کیا کہیں، آخرت میں یہ درجات سارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا، جب اکٹھے بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور عرب میں یہ رواج ہے پتھریلی زمین میں ایک ایک قبر کھودنا مشکل ہوتا ہے، تو دو تین صحابہ کو ایک ایک قبر میں دفنایا، تو حکم دیا دفناتے ہوئے یہ خیال رکھنا کہ اگلی پہلی طرف اس کو رکھنا جس کو قرآن زیادہ یاد، اولا نمبر پہلے، سارے سارے شہید بھی وہ جن کو رب نے کہا کہ ان کو یہ شہادت خصوصی طور پر میں نے عطا کی، ان کو آج فوج کے میدان میں شہادت کے لیے میں نے چنا تھا۔ ان شہیدوں میں بھی جس کا درجہ بلند ہے وہ ہے جس کے سینے میں قرآن۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان، آپ نے فرمایا من شغلہ القرآن، آپ توجہ رکھیں گے، آپ کے دسوں کو عجیب الیکشن دیتے ہیں، دوسری خاص عنایت جو اللہ قرآن پڑھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے آقا نے فرمایا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، مجھے یاد ہے کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی، جامعہ حنفیہ میں اسی طرح حفاظ کرام کی دستار بندی کا جلسہ تھا، تو اس میں شہر کے بڑے عالم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ جو سہارنپور کے پڑے ہوئے، ان کو بھی حضرت علی نجف صاحب دامت برکاتہ نے دعوت دی اور بلایا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ان کا ایک پرچہ آیا معذرت کا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا اور مشغولی بتائی کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن ایک حدیث ہدیۃً آپ کی خدمت میں لکھ کر بھیج رہا ہوں۔ اور حضرت علی نجف صاحب دامت برکاتہ نے مجھے بھی سنایا پرچہ کہ ان کی طرف سے یہ آیا کہ خود تو نہیں تشریف لا سکتے، لیکن انہوں نے ایک حدیث لکھ کر ہدیۃً
آج کل کہتے ڈیڈیکیٹ کی ہے طلبہ کو اور حافظوں کو، ہدیتاً بھیجی۔ اس وقت سے میرے ذہن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر وقت موجود رہتا ہے کہ آپ نے فرمایا من شغلہ القرآن، جو مسلمان قرآن میں ہی لگا رہے، قرآن میں ہی لگا رہے، ان ذکری و مسئلتی، نہ اسے کوئی اور ذکر کرنے کی فرصت ملے اور نہ دعائیں مانگنے کی اسے مہلت ملے، وہ صبح سے لے کر شام تک، اور عموماً یہ مشغلہ انہی طلبہ کا ہوتا ہے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نماز فجر سے پہلے یہاں مسجد میں تشریف لائے، نماز فجر سے پہلے، تو آپ کو نماز فجر سے پہلے اس مسجد میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے نظر آئے، اور عشاء کے بعد آئے تو کافی قرآن پڑھتے نظر آئے۔ تو صبح سے لے کر شام تک یہ وہی چیز ہے جو آقا نے فرمایا، قرآن میں مشغولیت کی وجہ سے جس کو کوئی اور ذکر، کوئی تسبیح کرنے کی فرصت نہ ہو، نہ دعا مانگنے کی اس کے پاس کوئی مہلت اور فرصت ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو آتیت افضل ما اوتی السائلین، پوری دنیا میں جتنے ذکر کر رہے ہیں اور اللہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، ان سارے مانگنے والوں اور ذکر کرنے والوں سے میں ان کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ یہ ویلے ہی نہیں، میرے کام کی لگے، ویلے ہی نہیں، کسی اور کام میں ویلے ہی نہیں، اس لیے میں ان کو سب سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور یہ دونوں احادیث میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے یہ مدارس پر افیکٹ آتی ہے جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک جو پہلے میں نے عرض کی کہ ان پر 4 اللہ کے انعامات اور عنایات کی بارش ہوتی رہتی، مسلسل فرشتے ان کا قرآن سننے میں اور اوپر پہنچانے میں مشغول ہے، مسلسل اللہ کی رحمتیں ان کو ڈھانپے رہتی، بادل کی طرح سایہ کیے رہتی، سکینت اور اطمینان ان کے دلوں پہ چھایا رہتا ہے، اور وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ انہوں نے گلنا عرش سے بہ کے کرتے ہی رہتے ہیں کہ دیکھو نکے نکے منڈے نے سویرے سے روٹ کیا ہے، فرشتوں نے کہا اے دیکھو نا میرے عاشق، دیکھو نا میں مرنے والے، تسی کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہ پٹھے کام کریں گے۔ اب ان کو دنیا کا کون سا مفاد ہے جو گرم بستر سے اٹھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں لا کر بٹھاتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ صرف قرآن کی محبت اور میری عظمت کا تقاضا ہے، اور کچھ میں کوئی غرض نہیں ہے، ان کو اور کوئی غرض نہیں ہے، یہ میری محبت ہے۔ یہ کل آپ آنکھوں نے جو منظر دیکھا لاہور میں ایک عاشق رسول کے جنازے کا، یہی تھا کہ اس نے جو کچھ کیا، جو محنت کی، جو تکلیف سہی، گرفتاریاں ہوئی، لاٹھیاں برسی، سردی برداشت کی، مقدمے جھیلے، کس میں؟ صرف عشق رسول۔ تو اللہ نے اس کی قبولیت کا منظر دنیا کو دکھا دیا۔ 1.5 مرلے کے مکان میں رہنے والا ایک آدمی، اس کے پاس اور کوئی جائیداد نہیں، دنیا کا کوئی عہدہ نہیں، صرف ناموس رسالت اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے اٹھا، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس نسبت سے ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ دیکھو میرے ہاں کتنا مقبول۔ اس پاکستان کا شیخ الاسلام، مفتی اعظم، مفتی تقی عثمانی اس بندے کے ہاتھ چھوڑ رہا، تو وہ بڑے فخر سے اور خوشی سے کہہ لیں گے دیکھو دیوبندیہ دا مفتی اعظم میرے ہاتھ چھوڑا پہ چلا ہو گیا۔ اور یہ اس بات کی طرح ہم جو کہتے رہتے ہیں کہ مولوی کٹھے نہیں ہوتے، مولوی کٹھے ہو جاتے، تسی نہیں کٹھے ہوتے۔ آپ دیوبندی ہو کر اس کو خراج تحسین پیش کر
اہل حدیث ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں خطبہ جمعہ کے اندر. کے مولویوں کے اندر حسد نہیں ہے، خام خواہ کا ساڑھ نہیں ہے، فرقہ واریت ایسے نہیں کرتے. یہ وہ اللہ کے لیے کرتے، اللہ کے لیے کرتے. تو قرآن پاک کی عزت و حرمت، ناموس رسالت، پیغمبر کی ختم نبوت اور صحابہ کی عظمت میں جو بھی پہرا دے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اسے اونچا کرے. اور یہی بات اللہ کے نبی نے اور خود قرآن میں بتائی کہ یہ انتخاب ہمارا ہے، ان کی بلندی اور اعزاز ہم تمہیں دکھائیں گے قیامت کے دن. بلکہ میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ نسبت کی عزت تو یہی دنیا میں ظاہر ہونے لگتی ہے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بچے حافظ بن گئے، چھوٹی سی عمر پرائمری لیول کا حافظ بن گئے، وہ اپنے سارے بچوں کو نام لے کر پکارتے ہیں، لیکن اس بیٹے کہتے ہیں حافظ جی آ جاؤ، حافظ صاحب آئے کھانا کھا لیں. ماں بھی کہتی، باپ بھی کہتی. صاحب بننے کے لیے ہم 20 سال لگا دیتے ہیں کہ ایسی نوکری ملے جس میں لوگ ساتھ گئے سر کہیں. اللہ قرآن کی نسبت سے 2-3 سال محنت کے بعد اس کے ساتھ صاحب لگا دے، حافظ صاحب، قاری صاحب. اور یہ بات اکثر ایسے ماں باپ جن کو اس کی کچھ قدر ہوتی، وہ اس بچے کو نام لے کر نہیں کہتے، حافظ صاحب ہی کہتے. تو یہ قرآن پاک شروع سے عزت عطا کرتا ہے. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے اللہ کے ہاں عزتوں کا معیار ہی قرآن پاک سے تعلق ہے. قرآن پاک ہی ہماری دین کی بنیاد ہے، قرآن پاک ہی ہماری سچائی کی دلیل ہے، قرآن پاک کی دنیا اور آخرت میں ہماری عزت اور فخر کا باعث ہے کہ یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر کہ ہم ہاتھ پہ اٹھا کر ساری دنیا کے مذاہب کے علماء کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پیغمبر کا معجزہ، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی سچا ہے. جس نبی پر یہ اترا وہ نبی بھی سچا ہے، جس خدا نے اتارا وہ خدا بھی سچا ہے. لاؤ اگر تمہارے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ ہو. پیغمبر آئے دنیا میں، وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ تھے، ان کو اللہ نے معجزات عطا کیے، لیکن وہ دنیا سے گئے، ان کے معجزات بھی گئے. لیکن میرا پیغمبر آیا اور جو معجزہ لے کر آیا وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کا چالن فضائے عالم میں گونجتا رہے گا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور دنیا والوں اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ. کوئی نہیں لا سکتا. یہ بھی کہہ دیا قرآن، نہیں لا سکتے، ٹل لگا لیں، سارے جمع ہو جائیں. کتنا بڑا فخر ہے اس امت کا کہ ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کی سچائی اور صداقت اور عظمت اور تقدس کی دلیل موجود. جس نے اس قرآن میں اس پیغمبر کے گن گائے، تمہارے پاس نہیں ہے. اگر قرآن نہ آتا تو عیسائیوں کو یہ پتہ نہ چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے. یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا صحیح علم نہ ہوتا. پچھلے نبیوں کی صداقت پر بھی قرآن نے مہر لگائی. اور اس قرآن کی بقا، جو قرآن ہمارے فخر کا باعث ہے، ہماری عزت کا رکھوالا ہے، ہماری سچائی کا گواہ ہے، اس قرآن کے بقا کا ذریعہ یہ چھوٹے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں. انہوں نے اللہ کی اس ذمہ داری کو نبھایا. میں یہی بات کہتے بات کو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہیں حافظ. ایک تو حافظ کی نسبت اللہ سے، اللہ بھی حافظ قرآن کا، اللہ بھی حافظ، یہ بچہ بھی حافظ. فرشتوں میں سب سے زیادہ معزز اور معتبر اور افضل جبریل علیہ السلام، وہ قرآن پاک کے حافظ.
جبریل علیہ السلام بھی قرآن کے حافظ، یہ بچہ بھی قرآن کا حافظ۔ انسانوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی سب سے پہلے انسانوں میں قرآن کے حافظ، یہ بچے بھی قرآن کے حافظ۔ کیسی کیسی نسبت ہے، کیسا کیسا تعلق ہے۔ یہ نسبت بھی بہت اونچی ہے کہ اللہ نے رہتی دنیا تک خود اپنے ذمے لیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ الحمد سے لے کر بنداس تک 14 صدیاں پہلے وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت کو تلاوت کر رہے۔ آپ کے خون کے قطرے اس قرآن پاک کے صفحات پر آج بھی سبق ہے، وہ قرآن اٹھاؤ اور آج ڈی بلا کی مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا قرآن پاک اٹھاؤ، اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے، کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی حفاظت عالم اسباب میں بطور سبب کے کیا ہے، وہ یہ حافظ قرآن بچے۔ جو ذمہ داری اللہ نے اٹھائی، انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یا اللہ تو بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ نہیں مٹا دیتے، نہیں مٹا دیتے، اسی ذمہ دار، کوئی مٹا کے دکھائے۔ مامون رشید کے زمانے میں ایک عیسائی پادری آیا، بڑا ذہین، بڑا تیز ترار، اور آ کر اس نے چیلنج کیا مسلمان علماء کو کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، ہم سچے ہیں کہ تم سچے ہو۔ اور اس نے دربار میں ایسا تیز ترار تھا اور ایسی بات کرنے کو اس کو ڈھنگ تھا کہ ایک دفعہ تم نے چپ کرا دیا، سب دلائل تو دیے علماء، لیکن وہ پرانے پرانی نہیں پہنے، آگے سے کوئی اور بات نکال لیتا۔ خیر بات ختم ہوگی، وہ چلا گیا، کچھ چند مہینے گزرے کے دوبارہ آیا اور کہہ گیا تھا سینا کا تیاری کر کے رکھو۔ چند ماہ کے بعد دوبارہ آیا اور کہا ہاں بھی آ جاؤ، ہم تیار ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کبھی بھی دلائل کے اعتبار سے دنیا میں کبھی بھی اسلام مغلوب نہیں ہوا، کبھی ہارا نہیں۔ یہ قریب کے بزرگ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا تھا، ساری دنیا کے دانشوروں کو، عقل مندوں کو، اپنے مذہب کے ماہرین کو، سب کو اکٹھے کر کے لے آؤ، سب کو اکٹھے کر کے لے آؤ، وہ اپنے مذہب کے دلائل میں اللہ کے فضل سے ہر ایک کو 5 منٹ میں چپ کرا دو، بولتی بند کر دیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ کئی مہینے کے بعد وہ آیا اور رات دربار میں لوگ سمجھے پھر مناظرے کی تیاری کر کے آیا، پھر کہا میں مناظرہ کرنے نہیں آیا، آج میں کلمہ پڑھنے آیا۔ سب حیران ہو گئے کہ میں تو اور تیاری لے کے آنا، اور تیاری کر گیا، یہاں تم نے نہیں مانا، ہم نے بہت سے دلائل تمہیں دیے، تم نے تسلیم نہیں کیے، آج تم نے بغیر کسی کے کہے کیسے مان لی۔ اور ایک بات بجلی کا دس توڑی گلا میں سنیا سر وہ کچھ میرے دل نو لگی ہیں۔ ایک بندہ ایڈی سے کہ مر جائے وہ پھر گل نہیں رہتی۔ میں نے ان باتوں پہ جا کے غور کیا، ٹھنڈے دل سے ان پہ غور کیا، اور پھر میں نے خود ایک امتحان کا معیار مقرر کر کے یہ اس میں اگر اسلام کے اور مسلمانوں کے 100 نمبر آ گئے تو پھر میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ کیا کہ اپنی کتاب انجیل اس کو مختلف جگہ سے اس کے جملے کاٹ کر اور جملے لکھ دیے، الفاظ بدل دیے،
بہت سی جگہ میں نے تبدیلی کا جو پہلی تبدیلی شدہ اس میں نے بھی اپنے قلم سے بہت جگہ تبدیلی کر کے اس کے نسخے اپنے گرجا گھروں میں رکھوا دی، اور 3 مہینے میں نے انتظار کیا کہ کہیں سے کوئی آواز بھیجے اے کتاب سے کچھ اور لکھے۔ 3 مہینے میں نے انتظار کیا، کسی عیسائیوں کی عبادت گاہ سے کوئی آواز نہیں اٹھی۔ پھر میں نے مختلف جگہ سے قرآن پاک کے نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے، قرآن پاک کے نسخے لکھے، کوئی ایک آدھ لفظ کہیں سے مٹا کر اور لکھ دیا اسی خط میں، اور چند جگہ تبدیلی کر کے میں نے وہ نسخے دوبارہ انہی مسجدوں میں رکھ دیے۔ کہتے ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے شہر میں شور مچ گیا، کسی اخبار میں گڑبڑ کی ہے۔ آج اللہ نے ایک چھوٹے سے سابقہ میں ایک عالم کو یہ توفیق دی، تمام پاکستان میں چھپنے والے جتنے قرآن پاک ہیں ایک ایک کا اس نے مطالعہ کر کر جس چھاپے خانے میں قرآن پاک کی کتابت میں غلطی تھی اس کی نشان لگا دی کہ یہ صحیح نہیں ہے، اٹھاؤ اس کو یہاں سے اور ان پر پابندی لگاؤ، ان چھاپے خانے والوں پر، ان پبلشر پر کیوں غلط چھاپا، ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کیا؟ ایک مسلمان حافظ کھڑا ہو جاتا ہے، پورے ملک میں چھپنے والا قرآن پاک کو جان سکتا ہے صحیح الفاظ یا غلط لکھے۔ 3 دن نہیں گزرے تھے شہر میں شور بچ گیا، مسجدوں میں لوگ کھڑے ہو گئے، کون بدبخت ہے، کون ایسا ڈاکو اور چور ہے جس نے قرآن پاک کے الفاظ بدل دیے؟ تو میں سمجھ گیا یہ قرآن سچ ہے، اس کی حفاظت اللہ کرے، اس کو نہیں بدل سکتا۔ اور یہ کیسے پتہ چلا ان لوگوں کو اس میں تبدیلی ہے؟ سوائے حافظ کے کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ ناظرین جس نے قرآن پڑھا ہے وہ ضرور ساری عمر کوئی نہ کوئی غلطی پڑھتا رہے گا۔ غلطیاں حافظ کی 100 دفعہ تو سناتا ہے، وہ اس کی صحیح غلطی نکلتی، صحیح قرآن حافظ ہی پڑھ سکتا ہے۔ تو جو ذمہ داری اس کائنات کے شہنشاہ نے اپنے ذمہ لی تھی وہ ذمہ داری ان بچوں نے اٹھا لی۔ یہ تھوڑا اعزاز ان کو پھر اللہ قیامت میں کھڑے کریں گے کہ یہ دیکھو انہوں نے میری ڈیوٹی اور میری ذمہ داری ادا کی، میری ڈیوٹی ادا کی۔ آج کوئی شخص گیر منتظم وزیر اعلیٰ پنجاب ہدف اٹھاتے ہوئے یہ اعلان کرے کہ ہمارا سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ ہم صوبے سے جرائم کا خاتمہ کر دیں، جرائم کا خاتمہ کر دیں، اور اس کے اس اعلان کے بعد کوئی SHO محنت کر کے اپنے تھانے کے علاقے سے تمام مجرموں کو پکڑ لیں اور پھر یہ رپورٹ بھیجے کہ آپ کے اعلان کے مطابق میں نے اپنے علاقے کو جرائم سے پاک کر دیا ہے، تو وزیر اعلیٰ کی طرف سے وہ جو وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا تو اس کی بات کا بھرم کس نے رکھا؟ SHO نے، تھانیدار نے۔ وزیر اعلیٰ کی بات کا بھرم اور اللہ کی بات کا بھرم کس نے رکھا؟ ان قرآن کے بات کہ نہیں مٹنے دیں گے، وہ غلط چھاپ کے دیکھے، وہ غلط لکھ کے دیکھے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے دنیا میں سوائے حافظ کے کسی کو نہیں مل سکتا، سوائے حافظ کے کسی کو نہیں مل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام اعزازات کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو یہ نعمت اور شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں ایک ایسا ادارہ جہاں کچھ خرچ نہیں ہے، جہاں کوئی مشقت نہیں ہے، یہ کچھ بچے آپ کے گھروں سے آئے ہوئے یہ ایسے ہیں جو پوری کائنات میں قیامت تک اللہ کے خصوصی نمائندے ہیں، جو ڈیوٹی اللہ نے اپنے ذمہ لی تھی اس ڈیوٹی پر یہ فائز ہے۔ چونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی پر ہے، اس لیے ماں باپ سے بھی میں درخواست کرتا ہوں انہوں نے اس ڈیوٹی سے رہن دو، انہوں نے اس ڈیوٹی سے رہن دو۔ کل کو جو بچے حافظ ہو کر نماز نہیں پڑھتے، ان کی شکل بدل جاتی، لباس بدل جاتا، مسلمانوں والا نہیں رہتا، اس کی ذمہ دار پھر آپ نے اس کو اپنی ڈیوٹی پر نہیں رہنے دیا، اور جو اعزاز اللہ نے اور اللہ کے رسول کی طرف سے انہیں عطا ہوا تھا آپ نے اسے چھینا ہے۔ ان کو حافظ رہنے دیں، اور یہ حافظ تبھی رہیں گے جب ان کا تعلق مدرسے سے،
سب سے بہتر ضروری ہے کہ انہیں آگے دین پڑھائیں، عالم بنا. اگر حافظ بن کر یہ عزت ہے تو عالم بن کر کتنی عزت ہو. ہمیں اللہ نے پیغمبر بھی عطا کیا جو سب سے اعلیٰ ہے، کتاب بھی وہ عطا کی جو سب سے اعلیٰ ہے. ہمیں بیت اللہ بھی عطا کیا جو دنیا کے سارے مقدس مقامات سے سب سے اعلیٰ ہے. ایک شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن کی نسبت سے بہت خوبصورت بات کہی. کہتے شعور لایا کتاب لایا، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عدل بھی اس کا ہے اور عمل بھی. وہ سارے زمانوں کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تھا. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے محبت، اس کے عشق، اس کے خادموں کے ساتھ معاملت اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی وہ بچے جنہوں نے اس سال